ایک صرف تھوڑا سا کمپیریزن اگر آپ کریں انڈیا کے ساتھ، پچھلے 3 مہینے میں جو فورن کمپنیز ہیں انہوں نے $16 بلین کی جو ایکویٹی ہے اس میں انہوں نے انویسٹ کیا اور اس کو آئے ہیں وہ اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں ڈالر جو IMF سے ایگریمنٹ کے بعد تھوڑا نیچے ہوا تھا، پچھلے 6 دنوں میں گین کر کے پھر وہیں پر پہنچ گیا جہاں پر وہ تھا۔ ہمیں IMF کا جو پلان ملا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس وقت IMF کی MD کے ساتھ پرائم منسٹر بات چیت کر رہے تھے تو ساتھ ہی وہاں پر ہماری انفارمیشن منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ موجود تھیں اور شیری رحمان بھی موجود تھیں، اور وہ دونوں اس وقت لگاتار مسلسل کنٹینیوسلی آیات کا ورد کر رہی تھیں، قرآنی آیات پڑھ رہی تھیں، آیت کریمہ پڑھ رہی تھیں تاکہ یہ والا پلان جو ہے یہ ہمیں مل جائے۔ ہم لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم چلا نہیں سکتے، خود ہم بیکار ہیں، اسی لیے 23 دفعے ہم نے جا کے IMF کو بھیک مانگنا پڑا، کہا مدد کرو۔ بھائی جب 23 دفعے آپ جاتے ہیں ایک چیز کو آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے تو مہربانی سے چھوڑیں، ان کو ہی کرنے دیں، لیٹ them run the economy۔ رائٹ، پاکستان کا بیانیہ کہیں نہیں نہ بلڈ ہو پاتا، نہ کوئی اس کو ہم بیچ پاتے ہیں، ایک قدم ہم آگے بڑھاتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر خیال آتا ہے 2 ماہ کے بعد یار کہ 2 مہینے پہلے ایک بات کی تھی، دوبارہ وہ بات کر لیتے ہیں۔ جے ہند دوستو، آپ کا سواگت ہے انڈین ڈیفینڈرز کے ایک اور نئے ویڈیو میں۔ تو پاکستان کو IMF سے لون مل گیا ہے اور یہ لون ان کو 30 بار IMF سے میٹنگ کرنے کے بعد ملا ہے۔ جی ہاں گائز، پاکستانی پرائم منسٹر کو 30 بار IMF سے ونتی کرنی پڑی تب یہ لون انہیں ملا ہے، اور اس پر پاکستانی پولیٹیشینز کا کہنا ہے کہ یہ لون ہمارے ایک منسٹر جب IMF سے میٹنگ کر رہی تھی تب اس سمے وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہی تھی، اس وجہ سے یہ لون پاس ہو گیا۔ جی ہاں گائز، بالکل آپ صحیح سن رہے ہیں، پاکستان کے ایک پولیٹیشین کا یہی کہنا ہے۔ اور دوسری طرف پاکستانی میڈیا یہ چرچا کر رہی ہے کہ اگلے 3 مہینے میں ہی بھارت میں $16 بلین کا نویش باہر کے کمپنیز نے کیا ہے، اور ہمارے دیش میں $1 سے $2 بلین بھی ہیں جو کہ باہر کے کنٹریز کا ہے، جو اگر وہ نکال لیتے ہیں تو ہمارا کنٹری ڈیفالٹ کر جائے گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کا اور کیا ری ایکشن رہتا ہے اس ٹاپک پہ۔ تو بنا کسی دیری کے چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے گائز، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ایک انڈین کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اگر آپ بھی میری طرح ہمارے پیارے بھارت سے پیار کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں جے ہند ضرور لکھ لیجئے گا۔ میں آپ سے ملتا ہوں ویڈیو کے لاسٹ میں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پاکستان میں اکانومی بالکل برباد ہو کے رہ گئی ہے، بے روزگاری اپنے ٹاپ پر ہے، اور آپ جو اعداد و شمار آتے ہیں وہ فجر ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ مہنگائی 30%، 35%، 40% بڑھتی ہے، اور تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہے، روزگار کوئی نہیں ہے، نئی جابز کوئی نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ پسے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو یعنی اتنے $1 بلین جو ہے وہ ہمیں دے دیں گے، اب جو ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہے وہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ کوشش کی گئی، اور جس دن MD صاحبہ سے ملاقات ہونی تھی پرائم منسٹر کی، تو اس دن کیا کیا ہوا ان سے ملاقات کے دوران؟ تو جناب ایاز صادق صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پیرس میں IMF کی MD کرسٹلینا کے ساتھ یہ 1 گھنٹے کی میٹنگ تھی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ شیری رحمان اور مریم اورنگزیب بھی موجود تھیں۔ میٹنگ کے دوران جیسے ہی وزیر اعظم نے بات شروع کی تو IMF کی MD نے ان سے کہا کہ آپ نے ابھی تک ٹارگٹس پورے نہیں کیے۔ یہ سن کر میں نے مریم اورنگزیب اور شیری رحمان سے کہا کہ جتنی قرآنی آیات ہو سکیں پڑھنا شروع کر دو۔ پاکستان کا معاملہ ہے، میں نے کہا جتنا درود شریف اور آیت الکرسی پڑھ کر پھونک سکتے ہو کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانی پیدا کرے۔ ہمارا جو فورن ایکسچینج ریزرو ہے وہ کبھی 1 مہینے کا رہ جاتا ہے، کبھی 4 ہفتے کا رہ جاتا ہے۔ تو ایک صرف تھوڑا سا کمپیریزن اگر آپ کریں انڈیا کے ساتھ، تو وہاں پر ان کے جو فورن ایکسچینج ریزرو ہیں آج $600 ارب سے
زیادہ ہو گئے ہیں وہ، اور ان کی جو اکانومی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے. صرف پچھلے 3 مہینے میں جو فورن کمپنیز ہیں انہوں نے $16 بلین کی جو ایکویٹی ہے اس میں انہوں نے انویسٹ کیا اور اس کو آئے ہیں وہ اس میں. اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں ڈالر جو IMF سے ایگریمنٹ کے بعد تھوڑا نیچے ہوا تھا، پچھلے 6 دنوں میں گین کر کے پھر وہیں پر پہنچ گیا جہاں پر وہ تھا. پاکستان کا بیانیہ کہیں نہیں نہ بلڈ ہو پاتا، نہ کوئی اس کو ہم بیچ پاتے ہیں. ایک قدم ہم آگے بڑھاتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر خیال آتا ہے 2 ماہ کے بعد یار کہ 2 مہینے پہلے ایک بات کی تھی، دوبارہ وہ بات کر لیتے ہیں. تو ہم نہ کشمیر پہ صحیح بیانیہ بنا سکے، بھارت کو کاؤنٹر نہیں کر پائے، نہ دہشت گردی پہ ہم کوئی صحیح بیانیہ بنا سکے، اور بہت سے بے شمار ایشوز ہیں جن پہ ہم سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح آگے بڑھیں. دنیا ہم پہ یقین تو کم از کم کرے. ہر بات پہ جھوٹ، ہر چیز پہ جھوٹ، ہر قانون پہ جھوٹ، جھوٹی اس کی توجیحات، جھوٹی اس کی ایکسپلینیشنز. اب کیئر ٹیکر، یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو ذکر صرف کمپیریزن کیا، دونوں ملک اکٹھے آزاد ہوئے تھے، اور ایک وقت تھا کہ جب جرمنی اور چین بھی پاکستان سے پیسے لیتے تھے، لیکن ابھی کیا صورتحال ہو گئی ہے کہ ہم کشکول لے کے پھر رہے ہیں اور کوئی اس کی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کون ہے اس کا رسپانسبل جو آج پاکستان کی صورتحال ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ ہماری معیشت کا دار و مدار دعاؤں پر ہے. دعاؤں پر ہے، میں یہ کہوں گی ہماری معیشت کا دار و مدار دعاؤں پر ہے. ہاتھ پھیلا پھیلا کے اللہ سے جھولی پھیلا کے مانگا جائے. بس یہ جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں بس ہو جائے، اور دیکھیں پھر انہوں نے کہا ہو بھی جاتا ہے. یہ دیکھیں جادو ہے یہ. وہ کہہ رہے ہیں ایسا اثر ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اثر ہوا. اچانک سے جو انہوں نے کہا ہے، اچانک سے جو MD صاحبہ ہیں ان کا وہ چینج ہو گئی. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اوکے، اگر آپ یہ کر کے دکھا دیں تو میں تو خود آپ کے لیے جو ہے یہ کروں گی، ڈونر سے پیسے مانگوں گی اور $2 بلین جو ہے میں خود کر کے دوں گی. اور ایسا ہوا. دس از امیزنگ، دس از ناٹ انبلیویبل. لیکن جب آپ دنیا کے سامنے بات کریں گے نا، انہیں کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ پائن ایسی واسطے تسی اس پاسے لگے ہو، تسی اس نقطے تے جو آئے ہو وہ اسی وجہ سے آئے ہیں کیونکہ آپ اسی سہارے چلتے ہیں. ہیں جی. اچھا آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے یہ تو کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، اللہ مالک ہے. ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے نہیں کہا تھا وہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ مالک ہے. تو وہ کہا جاتا ہے، بات یہ کہی جاتی ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے نا وہ بس اسی طرح اسی سہارے چلتی ہے. ہمارے ٹوٹل فارن ایکسچینج ریزرو اتنے نہیں ہیں جتنے اس سے زیادہ پچھلے 3 مہینے میں فورن انویسٹمنٹ انڈیا میں آئی ہے، اور پچھلے 15 ماہ میں یہ ہائیسٹ ہے ان کا کہ $600 بلین سے ان کے فارن ایکسچینج اوپر چلے گئے ہیں. ہمارے ہاں اس وقت پھر ایک فراڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی. دیکھ لیں پوری دنیا اپنی اکانومی کی جو کہتے ہیں کہ پہلے سے ہی کوئی 10 سال پہلے 10-20 سال پہلے سارے پلانز بن جاتے ہیں اگلے 10-20 سال کے لیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کی اکانومیز چلتی ہیں کس پر؟ اکانومسٹ پر. اور ہماری اکانومی چلتی ہے کس پر؟ دعاؤں پر. اگر کسی کے ساتھ اگریمنٹ ہو رہا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو 2 بندے یا بندیاں سائٹ پر ایڈیشنل آپ بٹھائیں. آپ 2 بندوں کو اس ڈیوٹی پر لگائیں. بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آپ ایسی بھرتیاں کرنی شروع کر دیں حکومت میں کہ 2 لوگ اسی کام کے لیے ہوں گے کہ جیسے ہی ہماری اکانومی کے لیے کوئی معاہدہ ہو رہا ہوگا، کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہوگا، کہیں جا کے بات چیت کرنی ہے، 2 خواتین کا بیٹھنا بہت ضروری ہے. ایئر سائڈ پر رکھیں اور ان کو بٹھا دیں، ان سے کہیں شروع ہو جاؤ، دعائیں مانگنا شروع ہو جاؤ، آیات پڑھو، جس حد تک آپ کر سکتے ہیں. بس آپ گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگے کہ یہ کام ہو جائے، اور وہ کام ہو جائے گا ہمارا. تو دیکھیں کتنا فرق ہے کہ بھارت کی اکانومی کی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ان کے پاس ان کی اکانومی جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے، فورن ایکسچینج ریزرو ان کے پاس ہے، ان کا روپیہ تگڑا ہو رہا ہے. دنیا میں ان کی آئسولیشن، انہوں نے ایک ایسے ایشو پر جو بالکل ایک ناحق ہے، جس میں وہ ویلی پر ظلم کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن ان کی جو ایک جھوٹ ہے لوگ اس کو سچ تسلیم کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے سسٹم کو مضبوط بنایا. ہمارے ہاں نہ ہمارا سسٹم ہے، نہ کوئی ہماری کریڈیبلٹی ہے، اور نہ ہی جو ہم بات کرتے ہیں
نہ دنیا اس پر یقین کرتی ہے, نہ ہمارے ملک کے اندر لوگ ان چیزوں کو یقین کرتے ہیں. آج کی ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے. امید ہے آپ اس ویڈیو کو انجوائے کیے ہوں گے. یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. اور ایسے ہی پاکستانی میڈیا کا انڈین نیوز پر ریئیکشن دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. میں ایسے ہی ہر روز آپ کے لیے ویڈیوز لاتا رہتا ہوں. اور جانے سے پہلے گائز اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. ایک انڈین کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اور کمنٹ سیکشن میں جے ہند لکھنا مت بھولیے گا. جلد ہی ملوں گا آپ سے ایسے ہی ایک نئے ویڈیو میں. تب تک کے لیے جے ہند.